السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم مصلیان، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، مائیں اور بہنوں، پارہ نمبر 10 اس کی ابتدا میں بھی سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ لوگ سوال کر رہے تھے کہ اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کی بالکل شروعات میں بتلایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ کہا بانٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مال غنیمت ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرو، اس کے 100% بناؤ، اس میں سے 80% یعنی 4 حصہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دو، اور 20% یعنی کہ 1 حصہ جو بچ رہا ہے اس میں پھر 5 حصے بناؤ۔ 1 حصہ اللہ اس کے رسول کا، 1 حصہ اللہ کے رسول کے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کا، اور پھر 1 حصہ یتیموں کا، 1 حصہ مسکینوں کا، اور پھر 1 حصہ مسافروں کا۔ اس طریقے سے مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا ہے کہ میدان جہاد میں کامیابی کے اصول کیا ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر محاذ پہ کامیاب ہونے کے اصول و ضابطے ہیں۔ کامیاب ہونا یہ اچھی بات ہے اور بڑی بات ہے، لیکن کامیابی پہ ٹکے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 اصول بتائے ہیں جس کو اپنا کر انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور کامیابی پہ ٹک بھی سکتا ہے۔ پہلا ہے فَاثْبُتُوا، ثابت قدمی سے ڈٹ کر کام کیا کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ نمبر 3 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ نمبر 4 وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو آپس میں۔ نمبر 5 وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو۔ نمبر 6 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کے نقش قدم پہ نہ چلو جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں انسان اپنائے گا تو میدان جہاد میں کامیابی ملے گی، بلکہ زندگی کے ہر محاذ پہ انسان کامیاب ہوگا اور پھر اس کامیابی پر وہ دیر تک قائم بھی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے دھوکہ دینے کے ایک پیٹرن کو بیان کیا ہے، اور یقین مانے اس طریقے کا بہت سارے انسان بھی دھوکہ دیتے، اور یہ ابلیسی طریقہ ہے، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے لوگوں کے اعمال کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اعمال بھی شیطان مزین کرتا ہے، جی مزین کرتا ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ اعمال مزین ہو گئے؟ اس کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے نہیں خوبصورت؟ اس کو پتا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، جو چیز شریعت میں حرام ہے اگر وہ چیز اچھی لگنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے عمل کو، اس کام کو خوبصورت بنا دیا ہے اور مزین کر دیا۔ اس کی ایک مثال سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت
پردہ کرنے کی شے ہے. جب یہ بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو خوبصورت بنا کے مردوں کی نگاہ میں پیش کرتا ہے. لوگوں کو اگر بے پردہ عورتیں دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوبصورت بنا دیا گیا ہے گناہ کا کام. اور اگر اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کا مطلب اس آدمی کے لیے یہ عمل، یہ گناہ خوبصورت نہیں بنایا گیا. تو یہاں فرمایا کہ شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا. اور خوبصورت بنانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے شیطان نے 4 چیزیں لوگوں سے کہی. دھوکہ دینے کے لیے 4 چیزیں کہی. پہلی چیز، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ، اے لوگوں تم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو. شیطان نے مزین کرتے ہوئے ان کے اعمال کو ان کے سامنے کہنے لگا، لا غالب لکم اليوم، آج تم سے کوئی بھی جیت نہیں پائے گا، جیتو گے تو تم ہی جیتو گے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، نمبر 2، میں تمہارا پڑوسی رہوں گا، یعنی کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں بھاگوں گا نہیں. نمبر 3، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جیسے دونوں جماعتیں، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے سامنے آ کر بھیڑ گئی، یہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا. عین لڑائی کے ٹائم یہ بھاگنے لگا. یہ کس کو کہہ رہا تھا؟ یہ کافروں اور مشرکوں کو پہلے چڑھایا آسمان پہ، کہا آج تم ہی جیتو گے. پھر کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور ساتھ ساتھ گیا بھی. ایسا نہیں کہ جنگ شروع ہوئی ترنت بھاگ، نہیں، ساتھ میں گیا. جب دونوں فوجوں کو آمنے سامنے لڑتا دیکھنے لگا پھر وہاں سے بھاگا، یعنی عین ٹائم پہ اس نے دھوکہ دیا. نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اب جب دھوکہ دے دیا تو جن لوگوں کو تعریفیں کر کر کے لایا تھا میدان میں، وہ لوگ بالکل دنگ رہ گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ بھاگ رہا ہے. کیا ہوا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو جواب دیکھیے کیا دیتا ہے. 3 جواب دیتا ہے. کہتا ہے انی بریء منکم، میرا تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں. یہی شیطانی دھوکہ ہے. ایسے کچھ انسان بھی دھوکہ دیتے ہیں. چند لمحے پہلے آپ کے اچھے دوست، بیسٹ فرینڈ، کام نکلا بھاڑ میں جائے جنتا، آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. کہا انی بریء منکم، میں تم لوگوں سے بری ہوں، میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو تمہیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں. یہ حقیقت بول رہا تھا. فرشتے اتر رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، اس کو دکھائی دے رہے تھے، ان کافروں کو نہیں دکھائی دے. کہا مجھے جو دکھائی دے رہا وہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے. اس کے بعد کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. یہ شیطان بول رہا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. یہ 3 وجوہات بتا کر خوب تیزی سے میدان سے بھاگ گیا اور کافروں کو جن کو چڑھا کے لایا تھا میدان کارزار میں ان کو بھڑا دیا اور پھر ان کی درگت بن گئی. تو شیطان کبھی کبھی انسانوں کو زبان سے بول کر، ساتھ دے کر مزین کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آگے بڑھاتا ہے، پھر اینڈ ٹائم پہ پیچھا چھڑا کے بھاگ جاتا ہے. ایسے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو بالکل آسمان کی بلندی پر چڑھانے کے بعد نیچے سے درخت کاٹ دیتے ہیں، پھر آدمی کھائی میں جا کے گر جاتا ہے. تو یہ شیطانی دھوکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت بتلائی ہے کہ جب میدان بدر میں مسلمان اور کفار کی لڑائی ہو رہی تھی تو کفار کے چہرے پر مسلمان وار کرتے تھے اور یہ بھاگنے لگتے تو ان کی پشت پر، ان کے دبر پر اللہ کے فرشتے وار کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو بیان کیا ہے. یہ بھاگ رہے تھے تو فرشتے پیچھے سے مار رہے اور میدان میں سامنے آ رہے تو صحابہ کرام مار رہے. اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی مار صرف نہیں ہے، جب یہ مرنے لگیں گے تو فرشتے پھر ان کو چہرے پہ اور ان کے دبر پہ ماریں گے. فرمایا اللہ نے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر لوگ مرنے لگتے ہیں جب ان کو آپ دیکھو، الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ کے فرشتے ان کے چہرے اور ان کی پشت پر، ان کے دبر پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یہ جلنے کا عذاب چکھو.
آدمی کی برزخی زندگی اس کے موت آنے کے بعد وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے اس کے لیے پریشانیاں، مار پیٹ فرشتوں کی اس کو جھیلنے پڑے گی. کیوں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں فرماتا. مرنے کے وقت پہ انسان کو، کفار کو چہرے اور دبر پر فرشتے مارتے ہیں اور بہت بری طرح سے مارتے ہیں. چہرے اور دبر کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہاں کی مار زیادہ دیر تک انسان کو محسوس ہوتی ہے، ورنہ پورے جسم میں مار پڑ سکتی ہے. اور فرشتے مارے، ایک انسان کو چہرے پہ مارے. دنیا میں تو اسلام کہتا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت، کسی انسان کے چہرے پہ نہ مارے، ایک شوہر اپنی بیوی کے چہرے پہ نہ مارے. لیکن یہاں فرشتے کفار کو اس کے چہرے پر، اس کے دبر پر ماریں گے. اللہ تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور ضابطہ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ جب کوئی نعمت دے دے اس نعمت کا فائدہ اٹھاؤ، شکریہ ادا کرو، مزید بڑھا کے دیا جائے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ دی ہوئی نعمت چھین لی جاتی ہے. ہمیں غور اس بات پہ کرنا ہے کہ کیوں نعمتیں کیوں چھین لی جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نعمتیں اس لیے چھین لی جاتی ہیں کیونکہ آدمی چھیننے والا کام کرتا ہے. فرمایا اللہ نے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. کسی قوم پر اللہ تعالیٰ جب نعمتوں کی برکھا فرماتا ہے اس کو بدلتا نہیں ہے. کب تک نہیں بدلتا ہے؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک لوگ خود اپنے آپ کو بدل نہیں لیتے، یعنی بجائے شکر کے کفر کرنے لگتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں، نعمت کا غلط استعمال کرنے لگتے ہیں. تو رب العالمین نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور اگر نعمتیں باقی بھی رہ جائیں تو اس کی برکتوں کو چھین لیتا ہے، اس کے لیے وبال جان بنا دیتا ہے، رحمت کے بجائے زحمت بنا دیتا ہے. تو کوئی بھی نعمت ہمارے پاس ہو، نعمتیں تو ہماری دائیں بائیں پوری زندگی میں موجود ہے. ہماری اپنی صحت نعمت، ہمارا اپنا چلنا پھرنا بولنا یہ سب نعمت، ہماری اولادیں نعمت، گھر مکان میں نعمت، گاڑیاں نعمت، سب کچھ جو زمین پہ موجود ہے ہمارے دائیں بائیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سب کچھ نعمت ہے. اللہ فرما رہا ہے اس نعمت کو میں جب بدلوں گا جب تم خود بدل جاؤ گے، یعنی کہ ناشکری کرو گے، غلط راستے پہ چلو گے، اس کا غلط استعمال کرو گے. یہ موبائل ایک نعمت ہے، اس نعمت کا غلط استعمال کریں گے تو رب العالمین اس نعمت کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے وبال جان بنا دے گا. کل قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے نامے اعمال کو دیکھنا پڑے گا، حساب و کتاب دینا پڑے گا. کل قیامت کے دن سے بھی موبائل کا اگر حساب دینے کے لیے انسان کو کھڑا کر دیا جائے، بتائے کون ایسا انسان ہے جو بچ جائے گا، بری ہو جائے گا؟ یہی ہمارے اور آپ کے آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اور باقی نامے اعمال کے گناہ تو اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت بتلاتے ہوئے قرآن کریم میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. غزوہ بدر ہو گئی، کھجور کھا کے آئے ہوئے صحابہ 1000 کے لشکر کو شکست فاش دے دیتے ہیں. 70 مار دیے گئے، 70 پکڑ لیے گئے. اللہ نے اس جنگ کو یوم الفرقان کہا ہے. حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ تھی یہ. 70 پکڑ لیے گئے. اب پیش کیا جا رہا ہے جو آدمی فدیہ دے دے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس مال نہیں ہے، کھائے تو کافر ہے، پڑھا لکھا انسان، اپ ٹو ڈیٹ ایجوکیٹڈ آدمی ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ کچھ مال دے کر اپنی جان بچا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداءہم ان يعلموا اولاد الانصار الکتابہ.
پیارے پیغمبر نے فیصلہ فرما دیا جن جن لوگوں کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہیں ہے ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انصار کی اولاد کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، تعلیم دے دیں۔ کافروں سے، وہ بھی کون کافر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے خون کا پیاسا تھا، جنگ ہار چکا ہے، ہمارا قیدی بن چکا ہے، اب اس کے پاس مال نہیں کہ وہ فدیہ دے کے واپس جا سکے۔ مال کی جگہ پہ ان سے ایک خدمت لی جا رہی ہے، ایک کام کروایا جا رہا ہے۔ کام کیا ہے؟ تعلیم الاولاد، بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ جنگ جیسے ماحول میں خون کے پیاسے انسان کو جب قیدی بنا لیا گیا اور اس کے پاس مال نہیں ہے، مال بہت قیمتی چیز اس وقت دے کر لوگ اپنی جان بچایا کرتے تھے، اس کے بدلے میں اگر کوئی چیز سوچی گئی تو کیا کہ بچوں کو تعلیم دی جائے، بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے۔ چنانچہ ایک بچے نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا معلم، یہ میرا ٹیچر مجھے مارا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ٹیچر کو بہت برا بھلا کہا، فرمایا بڑا خبیث انسان ہے، جنگ میں ہمارے مردوں کو نہیں ہرا سکا تو ہمارے بچوں کو ٹیچر بن کے دشمنی نکال رہا ہے۔ فرمایا دوبارہ اس ٹیچر کے پاس نہ جانا۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے تعلیم یہ دے دی کہ بچوں کو ہاں تربیت کے ناحیے سے، ادب کے ناحیے سے، ان کو پڑھائی میں بہتر بنانے کے ناحیے سے تھوڑا بہت مارا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اپنے طالب علم کو مارے، اللہ کے نبی ایسے ٹیچر کو استاد نہیں خبیث فرما رہے، یہ انسان بدتمیز انسان ہے، یہ انسان فطرت کا اچھا انسان نہیں۔ وہاں کلاس ہے، بچوں کا اور استاذ کا رشتہ ہے، وہاں پڑھانے سے کام رکھے، ذاتی دشمنی وہاں نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا دوبارہ اس استاذ کے پاس مت جانا۔ یہ غزوہ بدر کے پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورہ انفال کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے بھائیوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک بھائی وہ جو ایمان وہی رکھتا ہے جو دوسرا رکھتا ہے، اس نے ہجرت کی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اس نے بھی ہجرت کر لی، اس نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اس نے بھی جہاد کیا، یعنی یہ دینی بھائی ہے۔ تو دینی بھائی کو ایک وقت میں بہت اونچا مرتبہ دیا گیا۔ کون سا وقت تھا؟ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، جب ہجرت کر کے آئے تو اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی، اپنا مکان چھوڑا، نہتے آئے، کوئی سامان نہ لے کر آئے، بدن پہ کپڑا چیتھڑا لے کے آ گئے، کسی کے بچے بھی چھن گئے، کسی کے گھر بار چھن گئے، دولتیں چھن گئی، خالی ہاتھ مدینہ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دینی بھائی چارگی کو بھائی چارگی میں تبدیل کر دیا اور فرما دیا، اے مدینہ کے انصاروں اٹھو اور اپنے مہاجر بھائیوں کا ہاتھ سنبھالو۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک صحابی کا نام لے لے کر یہ فلاں مہاجر اس فلاں انصاری کے ساتھ آج سے بھائی بن گیا۔ اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کروا دیا، مواخات کروا دی۔ اب اللہ کے نبی کے صحابہ انصاری صحابہ نے اپنی دولتیں لٹا دی اور کہنے لگے، او میرے بھائی، میری جائیداد دو حصے میں تقسیم ہو جائے گی، آدھا حصہ تمہارا ہوگا اور میری کئی بیویاں میں طلاق بھی دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد ایک سے تم شادی کر لینا، میرے پاس جو کچھ ہے اس میں تمہیں حصے دار بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن مہاجر صحابہ بھی بہت غیرت مند تھے، خوددار تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے، او میرے پیارے بھائی، تیری قربانیوں پہ قربان جاؤں، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا راستہ بتلا دو، میں خود تجارت کر کے میں اپنی روزی روٹی کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو یہ بھائی چارہ کروایا تھا، یہ اتنا مضبوط بھائی چارہ تھا کہ خونی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ خونی رشتے والا میدان جہاد میں تلوار لے کر سامنے آ جائے، اللہ کے نبی کے صحابہ اس کو بخشتے نہیں تھے، لیکن یہ دین کے رشتے والے کو اپنی پوری جائیداد میں سے آدھا حصہ دینے کو تیار ہے، اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اسے دینے کو تیار ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی نے جو تربیت فرمائی کہ دین کے رشتے کو زیادہ بلند کرو اور اونچا بناؤ اور دنیا کے رشتے کو بعد میں رکھو۔
لیکن جب یہ ضرورت پوری ہو گئی، مسلمان اسٹیبل ہو گئے، مہاجرین بھی طاقت میں آ گئے، سب کا گھر بس گیا، سب کی تجارت شروع ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی۔ یہ وقتی طور سے فیصلہ تھا کہ دین کی بنیاد پر جو تمہارا بھائی ہے اس کو وراثت دے سکتے ہو، لیکن سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لوح محفوظ کے اندر یہی فیصلہ فرمایا ہے کہ جو خون کا رشتہ دار ہو، ساتھ ساتھ میں دین کے رشتہ دار ہو، اس بھائی کو زیادہ رتبہ حاصل ہوگا۔ اب آج کے بعد سے صرف دینی بھائی کو وراثت نہیں دی جائے گی، یہ سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اب دینی بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ جو خونی رشتہ دار ہوگا، خونی بھائی ہوگا، اسی کو حصہ ملے گا، اسی کو وراثت میں دیا جائے گا۔ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریبی ہیں، زیادہ مستحق ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں پہلے سے یہی فیصلہ ہو چکا ہے لوح محفوظ میں۔ کعب وہ رشتہ ختم ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف 3 چیزیں تھیں، ساتھ میں ایمان لائے، ساتھ میں ہجرت کیا، ساتھ میں جہاد کیا، اس لیے دینی بھائی بن گئے۔ ادھر ایک رشتہ اور مضبوط آ گیا، ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کیا اور جہاد بھی کیا، ساتھ میں ایک ہی خون کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ داری کو آگے بڑھا دیا اور کہا اب یہ نمبر 1 پہ رہے گا، وراثت اس خونی رشتے کی بنیاد پر، رشتہ داروں کی بنیاد پر چلے گی، اب دین کی بنیاد پر وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ توبہ کی شروعات ہوتی ہے۔ سورۃ التوبہ، توبہ کیا بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں اور آپ جانتے ہیں۔ آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرے، نہ کرنے کا وعدہ کرے، رب العالمین سے کہے اللہ معاف فرما دے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت کے اندر کچھ لوگوں کے توبہ کرنے کا نرالا انداز آیا ہے، وہ ہائی لائٹڈ واقعہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ توبہ پڑا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں آیت نمبر 6 غالباً دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ایک خوبصورتی کو بیان کیا ہے جو عام طور سے آج ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمان اور مشرکین آپس میں عہد و پیمان اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، وعدہ نبھا رہے ہیں تو مل جل کے رہنا چاہیے، لیکن اگر وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی وعدہ کر رہا ہے اور تم سے عہد و پیمان ایگریمنٹ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرو اور اس کے وعدے کا لحاظ کرو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرک، کوئی نان مسلم تم سے کہے کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے رہنے دو، مجھے پناہ دے دو، تو اللہ فرما رہا اسے پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ اللہ کے کلام کو سنے، تمہارے ماحول میں رہے، تمہاری نمازوں کو دیکھے، تمہارے طور طریقوں کو دیکھے، مسلمانوں کا جینا دیکھے، مسلمانوں کی عورتوں کے پردے کو دیکھے، مسلمانوں کی اسلامی زندگی کو دیکھے، ہو سکتا ہے بدل جائے، تبدیل ہو جائے اور ایمان لے آئے، دعوت کے ناحیے سے اسے پناہ دے دو۔ اور پناہ کوئی بھی دے سکتا ہے، کوئی امیر بھی دے سکتا ہے، کوئی غریب بھی دے سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلامی حکومت ہو، کسی غیر مسلم کو، نان مسلم کو، مشرک کو کوئی بھی پناہ دے سکتا ہے کہ اپنے یہاں رہنے کے لیے، اور اس کو اسلامی حکومت کو ماننا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کرتے ہیں تو ایک خاتون ام ہانی نے مشرکوں کو پناہ دے دی۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ام ہانی نے جس کو پناہ دی ہے محمد بھی اسے پناہ دیتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی، یہ نہیں کہا کہ امیر ہوگا، سردار ہوگا، عہدیدار ہوگا تب وہ پناہ دے گا مانا جائے، نہیں، کوئی مسلمان اگر پناہ دے دے تب بھی اس کو اسلامی حکومت مانتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ایک مقصد کے تحت ان کو پناہ دیا جائے۔ مقصد کیا ہے؟ حتی یسمع کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنے، دعوت اس تک پہنچانی مقصد ہو۔ اگر مقصد دعوت پہنچانی نہیں ہے تو پناہ نہ دینے میں بہتری ہے۔ کچھ دن کے بعد جب پتہ چل جائے
کہ ہاں اس نے قرآن سن لیا، نبی کی باتیں سن لیا، اسلام کو انٹروڈیوس کر دیا گیا اس کے سامنے، پھر بھی یہ پگھلنے کو تیار نہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کی غلط فہمیاں دور نہیں ہو رہی ہے، اس کے شبہات کا جواب اس کو نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کی جگہ پہ پہنچا دو۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ ایک بار نہیں سمجھا اور کہہ دیا کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کے بعد اگر وہاں رہے گا تو جاسوسی کرے گا، تمہارے لیے خطرہ ہو جائے گا، لہٰذا اس کو اس کی جگہ پہ پہنچا دو۔ اور جگہ پہ پہنچانے کے لیے اس لیے بھی کہا ہے کیونکہ ہے وہ نان مسلم، اسلامی حکومت ہو سکتا ہے کوئی اکیلا پاک اس کے اوپر حملہ کرے۔ اللہ نے فرمایا تم نے پناہ اگر دی ہے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، پناہ دینے کے بعد غداری نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو غیر مسلم کو پناہ کوئی دے دے، اس کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دے، اب کوئی موقع پا کر کوئی مسلمانوں سے مار دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی ایسا مسلمان نہیں پائے گا، کیونکہ مسلمان غدار نہیں ہوتا، بے وفائی نہیں کر سکتے ہو۔ اگر اجازت دے دیا ہے تو اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم ابلغوا مأمنہ، پھر اس کی امن و امان کی جگہ پر اس کے گھر تک جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ سیف محسوس کرے، وہاں لے جا کر پہنچا کے آؤ، اس کی سیفٹی تمہاری ذمہ داری۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ایک غیر مسلم کو کہہ رہا ہے اپنے پاس رکھو تاکہ دعوت کا کام کر سکو، سمجھ میں آئے تو ٹھیک، زبردستی نہیں کر سکتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، زبردست نہیں، یہ آیت صاف بتلا رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ثم ابلغوا مأمنہ، اس کو اس کے گھر چھوڑو، زبردستی نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام زبردستی کبھی نہیں پھیلا، آج بھی نہیں پھیلتا ہے۔ اسلام سمجھانے سے، دماغ میں بات اتارنے سے، تبلیغ کرنے سے، اخلاق پیش کرنے سے، اس طرح سے اسلام پھیلتا ہے۔ اللہ نے یہی میسج دیا، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور غلط فہمی کا ازالہ فرمایا ہے۔ آج ایک نیا ورڈ آپ لوگ سنتے ہوں گے، دنیا میں سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے، اور لوگ دھرم کے طور پر مذہب انسانیت کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور سے بددین ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کے کام آؤ، یہی دھرم ہے، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، عقیدہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، خدمت خلق تھوڑا بہت کر دو، چیریٹی کر دو، اور کچھ فاؤنڈیشن بنا کے لوگوں میں کچھ بانٹ ووٹ دیا کرو، باقی اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا دھرم ہے۔ آج بہت بڑے پیمانے پہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا کھنڈن کیا ہے اور فرمایا یہ کوئی دھرم نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر دنیا میں کوئی بھی اگر خدمت خلق کر رہا ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے اس کو کوئی ظاہری فائدہ مل جائے، آخرت کے اندر اس کو ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ ہوا یہ کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ حاجیوں کو ستو کھلایا کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے، سبیلیں لگایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو لوگ حج عمرہ کے لیے آتے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کو بنایا کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟ یہ چیریٹی کا کام ہے کہ نہیں؟ یہ خدمت خلق ہے کہ نہیں؟ بالکل خدمت خلق۔ سب سے بہترین خدمت خلق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کی خدمت کیا جائے۔ یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو مخلوق ہے۔ سب سے بہترین خدمت خلق یہ ہے کہ عبادت گزار نیک انسانوں کی خدمت کی جائے، ان کو پانی پلایا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یأکل طعامک الا تقی، مسلمانوں دھیان دیا کرو تمہارا کھانا متقی آدمی کھایا کرے، یعنی متقیوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تو بہترین خدمت خلق کیا ہے؟ اللہ والوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اب زمانے جاہلیت میں مشرکین کفار مکہ
اس حساب سے بہترین خدمت خلق کر رہے تھے کہ جو لوگ بھی اس زمانے میں خانہ کعبہ سے جڑے ہوئے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں، بھوک لگ جائے تو ان کو ستو کھلا رہے ہیں اور خانہ کعبہ بنا بھی رہے۔ اب سوال پیدا ہو گیا، کیا یہ بڑا کام ہے نیکی کا، یا پھر بڑا کام یہ ہے کہ اللہ پر عقیدہ صحیح رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ پھنس گیا۔ کفار و مشرکین کی چیریٹی ورسز مسلمانوں کا ایمان اور ان کا جہاد، دونوں میں بڑا کام کون سا ہے، دونوں میں اچھا کام کون سا ہے؟ اس بات کو لے کر آپس میں سوال و جواب ہونے لگا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا اور اس کو آباد کرنا ان لوگوں کی طرح سمجھ لیا جو اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو بیان کیا، ایک طرف کفار مکہ کی چیریٹی خدمت خلق اور دوسرے طرف ایمان والوں کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ کے راہ کے لیے کوشش۔ پھر اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے نزدیک کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جواب دے دیا۔ جواب کیا ملا؟ نہیں برابر نہیں، یہ چیریٹی ایک طرف۔ اسی لیے جواب دینے کا انداز دیکھیں، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس چیریٹی کو، یعنی بہت حقیر جانا گیا، اس چیریٹی کو، حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد کی تعمیر کرنے کو جو کہ بغیر ایمان کے شرک اور کفر کے ساتھ کیا جا رہا تھا، کیا تم نے اس کو ایمان کے برابر سمجھ لیا، اور وہ بھی اللہ کی ذات پر، آخرت پر ایمان، اللہ کے راہ میں جہاد کے برابر سمجھ لیا؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کا پہلے ایمان ہی ذکر کر دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میسج دے دیا، اگر دنیا میں کوئی بھی آدمی خدمت خلق کرے، چیریٹی کرے، لوگوں میں راشن کٹ بانٹے، لوگوں میں کمبل تقسیم کرے، غریبوں کا مفت علاج کرائے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو دنیا میں فائدہ مل سکتا، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، اور اصلی فائدہ تو آخرت میں ملنا چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہے، آخرت میں کچھ نہیں مل رہا ہے، اللہ کی قسم یہ کامیابی نہیں، یہ ناکامی ہے، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ یہ حاجیوں کو پانی پلانے والے، یہ مسجد کی تعمیر کرنے والے کفار مکہ و مشرکین مکہ کو ہدایت نہیں دے گا، یہ ظالم لوگ ہیں۔ سوال ایک اور کھڑا ہو گیا، دو بڑے کام ان کے ذکر کر کے اللہ فرما رہا ہے یہ ظالم لوگ ہیں۔ بھائی حاجیوں کو پانی پلایا، کون سے ظلم کی بات ہو گئی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کرا دی، یہ کون سے ظلم کی بات ہو گئی؟ اللہ فرما رہا نہیں یہ ظالم ہے، ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ظالم کیوں کہا؟ کیونکہ یہ مشرک تھے، اور مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ایک میسج ملا کہ خدمت خلق کے نام پر جو مذہب انسانیت لوگ پیش کرتے ہیں، دراصل یہ کوئی دین ہے ہی نہیں، یہ بددینی ہے، یہ دہریت ہے، یہ ایتھیزم ہے۔ ایسے لوگ کسی دین کو نہیں مانتے، اور اسلام کے نزدیک ایسے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے لوگ دہریہ مانے جائیں گے، بددین مانے جائیں گے، ناستک مانے جائیں گے۔ کوئی بھی چیریٹی کرو، مسلمانوں کی خدمت خلق کرو، یہ بہت بہترین کام ہے، لیکن یاد رکھو ایمان ضروری ہے۔ ایمان ہوگا تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں بڑی خوبصورت ہیں، رب العالمین اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کر دو جائز تمناؤں کو پوری کر کے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی جو کہ عقل سے کوئی اچھی نہیں تھی، دماغ اس کا ٹھیک نہیں تھا، اللہ کے نبی سے کہتی کہ چلیے میرا کام ہے کر دیجیے۔ اللہ کے نبی اس کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے، مکے کی گلیوں میں چلتے اور اس کے ضرورت کی چیزیں جو بتلاتی کہ یہ میرا کام کر دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کرتے تھے۔ تو خدمت خلق تو اسلام کی خوبصورتی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ۔ آج دنیا جو ہمیں سکھلا رہی ہے کہ بغیر ایمان کے چیریٹی کا کام کریے، یہ کریے وہ کریے، دنیا میں فائدہ مل سکتا ہے، ووٹ وغیرہ مل سکتے ہیں، آپ کو نیتا بنایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فقہی حکم بیان کیا۔ مسلمانوں کی 3 بڑی مسجدیں ہیں دنیا کے اندر، مسجدیں تو بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن 3 بڑی اس اعتبار سے ہیں کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بڑی ہیں۔ اجازت دی گئی ہے کہ سفر کر کے اس مسجد میں ثواب کی نیت سے آپ جا سکتے ہو۔ مکۃ المکرمہ کی مسجد حرام، مدینہ منورہ کی مسجد النبوی اور مسجد اقصی بیت المقدس، یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف ہم سفر کر کے جا سکتے ہیں اس نیت سے کہ چلیں وہاں نماز پڑھیں گے، ثواب ملے گا۔ مکے والی مسجد میں 1 لاکھ ایک وقت کا ثواب ملتا ہے، مدینے والی مسجد میں مسجد نبوی کے اندر 1000 اور مسجد اقصی کے اندر 500، یہ ثواب اللہ نے۔ ان کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی کتنی خوبصورت مسجد ہو، چاہے وہ اپنی انڈیا کی ہو، انڈونیشیا کی ہو، جکارتا کی ہو، دبئی کی ہو، کسی بھی کنٹری کی ہو، کتنی بھی خوبصورت بنا دی جائے، اس میں سونے اور ہیرے جواہرات لگا دیے جائیں، رب کعبہ کی قسم ثواب کی نیت سے سفر کرنا اس کی طرف جائز نہیں ہے۔ یہ ان 3 مسجدوں کا مقام ہے، لیکن ان تینوں میں ایک خوبی ہے مسجد حرام مکے والی مسجد کی جو ان دونوں کو بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ مسجد حرام میں، مکے والی مسجد میں کوئی بھی مشرک نہیں گھس سکتا، کوئی بھی مشرک نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ لوگ معنوی طور سے ناپاک ہے، شرک اور کفر کی وجہ سے ان کا عقیدہ گندا ہو چکا ہے۔ گندے عقیدے والے مکۃ المکرمہ مسجد الحرام کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک لوگ ناپاک ہوتے ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اے مسلمانوں ان کے اوپر پابندی لگاؤ۔ ان کی پابندی لگانے سے اگر تمہاری مارکیٹ چوپٹ ہو جاتی ہے، تمہارا بزنس خراب ہو جاتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روزیوں کا دروازہ پیدا فرمائے گا، راستے کھولے گا انشاء، اور ضرور کرے گا۔ یہ انشاء لوگوں کے لیے شرطیہ کی بات نہیں بلکہ تاکید کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ضرور راستہ کھولے گا، تمہاری روزیاں بڑھائے گا، گرچہ بازار سے کفار اٹھ جائیں گے۔ مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ مسئلہ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، منع ہے، پابندی ہے۔ مسجد نبوی میں جا سکتا ہے، مسجد اقصی میں جا سکتا ہے، آپ کی مسجد میں آ سکتا ہے، اور دیگر مساجد میں بھی جا سکتا ہے۔ صرف خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر کسی بھی مشرک کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کے نص سے ثابت ہے، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ کچھ سال پہلے ایک کنٹروورسی ہوئی تھی نا، کسی ایرانی نے مسجد نبوی کے صحن میں قدم رکھ دیا تھا، میڈیا نے ہنگامہ کر دیا، یہ دیکھو بک گئے، یہ تو ڈالر کے، یہ تو امریکہ کے غلام، ان لوگوں نے مسجد نبوی کو کھول دیا کفار کے لیے۔ اسلام میں بھائی صاحب جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ کے رکھا تھا، اب کیا کرو گے؟ نصارہ کے پورے وفد اور ڈیلیگیشن کو مسجد نبوی میں ان کو ان کے طریقے پہ عبادت کرنے کا موقع دیا تھا، آپ نے اجازت بھی دے دی تھی۔ وہاں اجازت ہے، قباء میں اجازت، دوسری مسجدوں میں اجازت، صرف خانہ کعبہ مسجد حرام میں پابندی ہے۔ یہ مسجد حرام خانہ کعبہ کا تقدس ہے، یہ وہ خاص فضیلت ہے جو پوری دنیا میں صرف اللہ کے پہلے گھر مسجد حرام اور خانہ کعبہ کو حاصل ہے، ورنہ کسی اور مسجد کو یہ رتبہ نہیں حاصل ہے۔
اور اللہ نے مسئلہ بھی بتا دیا، چونکہ اس زمانے میں مکہ بزنس ہب بنا ہوا تھا، جیسے ہندوستان کے لیے ممبئی ہے، پوری دنیا کے لیے دبئی ہے، بزنس ہب۔ اب اگر کوئی پابندی لگا دے کہ فلاں لوگ ہمارے یہاں نہیں آ سکتے، اب پتہ لگ رہا کہ فلاں لوگوں میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، تو بزنس معاملہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا، ختم ہو جائے گا معاملہ، بزنس ختم ہو جائے گا، مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی، بڑے بڑے بیپاری چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اس بات کا ڈر لگ رہا ہے تو ڈرو نہیں، روزیاں دینے والا میں ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں کرو، میرے گھر کو شرک سے 100% پاک کرو، روزیاں میں دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا۔ آپ دیکھو کما کما کے آج تھک جاؤ گے، یہاں پر وہ نعمتیں ہمیں میسر نہیں جو اہل مکہ کو میسر ہیں۔ پوری دنیا کی نعمتیں ہم پر نچھاور ہو جائیں، بہترین کمرے ہو جائیں، بہترین گاڑیاں ہو جائیں، ایک نہیں 4 بیویاں ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، مکہ تو نہیں لا سکتے نا، ایک وقت میں 1 لاکھ کا ثواب تو نہیں کما سکتے نا۔ اس میں تو ہم سے آگے، دنیا میں بھی آگے ہیں، دین میں بھی آگے ہیں۔ اس وقت رب العالمین نے ان کو جو رتبہ و مقام عطا فرمایا ہے وہ شاید دوسروں کو نہیں میسر ہے۔ آج دنیا ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ کیا دولت ہے بھائی، کیا دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت پہ قائم رکھے، دولت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، گمراہی سے بچائے۔ اہل حرم ہے تو رب العالمین ان کو اس کے تقدس کو باقی رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک میسج دیا ہے، یہ بہت بڑا سبق آج ہمارے لیے۔ آج ہم کاروبار اور مال کے لیے اچھی اچھی دین کی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار خراب نہ ہونے پائے۔ ارے ایسے مسلمان ہیں جو کاروبار کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داری چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو میرے کہنے پہ ایسا کر لو، ڈر کچھ نہیں کرے گا، روزیاں میں دوں گا۔ اللہ نے بہت روزیاں عطا فرمائی ہے، فری میں زمین سے نکل گیا، تیل نکل گیا، گیس نکل گیا، فری میں مل رہا ہے۔ کون سی محنت کی تھی ان لوگوں نے؟ کوئی محنت نہیں کی تھی، یہ قدرت کی طرف سے خزانہ اڈیل دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تائید ہو گئی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دی، دنیا کا نقصان ہو رہا تھا لیکن اللہ رب العالمین کا دین ہمیں اجازت نہیں دے رہا تھا، اللہ کی خاطر جس نے دنیا کی کوئی چیز چھوڑ دی وہ گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے سامنے بطور مثال موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرق کو واضح کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ عالم خراب ہے، یہ عالم اچھا، یہ اچھا، یہ خراب ہے۔ خراب کیوں بھائی؟ خراب اس لیے ہے کہ وہ فتویٰ دینے کا پیسہ لیتا ہے، وہ نماز پڑھانے کا پیسہ لیتا ہے، وہ تقریر کرنے کا پیسہ لیتا ہے، اس لیے خراب ہے۔ یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ خراب اس لیے ہے کہ وہ تعویذ بناتا ہے، خراب اس لیے ہے کہ وہ رشوت لے کے غلط فتوے دیتا ہے، خراب اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی تعلیمات کو بدل دیتا ہے، خراب اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو مفتی بن کر اللہ اس کے رسول کا عہدہ لیتا ہے اور معاملات کو فتوے کو بدل دیتا ہے۔ خراب اس لیے ہوتا ہے۔ علماء سو اور علماء حق کیا پہچان ہے میں آج بتائے دے رہا ہوں۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ آیت ہے کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں بدل دیتے، بیچ دیتے ہیں۔ بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ آج بہت سارے لوگوں نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھا رہے ہو، تراویح پڑھانے کا پیسہ لینا حرام ہے۔ کہاں سے بھائی فتویٰ لے آئے؟ کس نے یہ فتویٰ دے دیا؟ کون سی حدیث میں، کون سے قرآن میں موجود ہے یہ؟ اس آیت کو یہاں فٹ کیا جا رہا؟ نہیں نہیں نہیں، مفسرین کو پڑھو، مفسرین نے کیا اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں بیچنے والے سے کیا مراد ہے؟ مراد اس کی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے خلاف رشوت لے کر ان کے من کے مطابق فتویٰ دیتا تھا۔ ایسا آدمی عالم ہے لیکن عالم سو ہے، یہ برا عالم ہے، یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی صحیح فتویٰ دے رہا ہے، قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے، خلوص سے فتویٰ دے رہا ہے، اور ساتھ میں اگر وہ چارج کر رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات۔ اگر وہ نہیں لے رہا، فری کر رہا ہے تو اس کا احسان ہے، لیکن اگر وہ چارج کر رہا ہے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اس آیت کو اس بندے پر فٹ کرنا یہ عالم حق پر ظلم ہے،
یہ حافظ قرآن پر، یہ امام مسجد پر ظلم ہے. شریعت میں صرف ایک کام پہ منع کیا گیا ہے کہ اجرت نہیں لے سکتے ہو. کیا ہے پتہ ہے؟ اذان دینا. پوری حدیثوں کو ٹٹولیے، صرف ایک کام ایسا ملے گا جس میں کہا گیا کہ پیسہ نہیں لے سکتے، اجرت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مؤذن رکھو جو اذان پہ اجرت نہ لیتا ہوں. گھبرائیے نہیں مؤذن صاحب. اس لیے ہماری مسجدوں میں مؤذن کو اذان دینے کے پیسے نہیں دیتے، صاف صفائی کے، دیکھ بھال کے، انتظام و انصرام کے. بھائی مسجد ہے، اتنی بڑی ہے، کوئی نہ کوئی تو رہنا چاہیے. دروازے میں تالا کون لگائے گا، کھولے گا کون، صفائی کون کرے گا، یہ سارے امور پر اجرت دی جاتی ہے. اذان وہ للہ فی اللہ دیتا ہے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں، مؤذن صاحب آپ خوش ہو جائیں گے. قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں امامت سے زیادہ ثواب ہے اذان دینا. آپ علماء سے فتوی پوچھیے، زیادہ ثواب کیا ہے، امامت کرانا کہ اذان دینا؟ دلائل کی روشنی میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ زیادہ ثواب اذان دینے پہ ہے، نماز پڑھانے پہ اس کے بعد ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی کی حدیثیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے کون ہوں گے؟ اذان دینے والے مؤذن. یہ بھی فرمایا کہ جہاں جہاں اذان کی آوازیں جاتی ہیں وہ سب اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے. کتنا بڑا رتبہ و مقام ہے. اسی دلیل کی بنیاد پر علماء نے کہا یہ فضیلت تو امام کے بارے میں بھی نہیں آئی ہے. سوال پیدا ہوا پھر اللہ کے نبی نے اذان کیوں نہیں دی؟ علماء نے بہت سارے جواب دیے. اللہ کے نبی کی مشغولیت بہت زیادہ تھی، اور اذان دینا ٹائم کے پنکچوئل اور ٹائم ٹو ٹائم کی بات ہے. یہ لیڈر کی بس کی بات، اس کے دائرے کار سے باہر کی بات ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی علماء نے بتائی ہے کہ جیسے عورتوں کو اجازت ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لو، مریض آدمی کو اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لو، عذر والوں کو اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لو. اگر اللہ کے نبی مسجد میں اذان دے اور کہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، تو اجازت والوں کو بھی اجازت ختم ہو جائے گی، سب کو مسجد میں آنا فرض ہو جائے گا. کیونکہ نبی کی آواز، نبی کا بلانا دوسروں کے بلانے کی طرح نہیں ہوگا. اسی لیے علماء نے حکمت بتائی، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی. حضرت عمر کہتے تھے اگر مجھے موقع ملتا، میں خلیفہ نہ ہوتا، اتنا بزی نہ ہوتا، میں اذان ضرور دیتا. تو اذان دینا ایک فضیلت کا کام ہے. اس لیے مؤذن صاحب وہ کام نیکی کا کر رہے ہیں جس پہ دنیا کی کوئی اجرت نہیں لے رہے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نیت خالص ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. تو علماء حق اور علماء سو کی پہچان میں بتلا رہا تھا. تو علماء سو برے عالم کون ہیں؟ اب وہ چاہے فری میں برے ہوں یا پھر پیسے لے کے برے ہوں، لیکن آج تو ماحول ایسا ہے کہ جو برے ہیں، جو لوگوں کے من کے مطابق غلط فتوے دیتے ہیں، وہ پیسہ زیادہ لیتے ہیں. ہاں وہ زیادہ مہنگے ہیں. تعویذ بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے، تعویذ کا سب سے زیادہ پیسہ لیا جاتا ہے. اور وہاں آدمی مٹھی بھر دے کیا، ارے ایسی ایسی باتیں، پوری بائک گفٹ کر دی گئی. مولانا آپ نے تعویذ بنائے، میرے گھر کا معاملہ صحیح ہو گیا، گاڑی دے دی گئی. اور کبھی آج تک سنا نہیں ہوگا کسی امام کو کسی نے گاڑی دے دیا پھر میرے کو مولانا صاحب آپ نے ایک دعا بتائی تھی مزہ آ گیا، نہیں دیا ہوگا. وہاں زیادہ آدمی خرچ. علماء سو وہ ہیں جو دین کو بدلتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے پہ بدلے یا زیادہ پہ بدلے. علماء سو ہیں، وہ برے علماء ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا، یعنی دین بدلنے والا بنا لیا، شریعت سازی کرنے والا بنا دیا. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل. ایمان والو، بہت سارے ایسے یہودی پادری، عیسائی پادری ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. ويصدون عن سبيل اللہ، اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں. آج بھی ایسے بہت سارے علماء سو ہیں جو لوگوں کو اللہ کے صحیح دین سے روکتے ہیں اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. اللہ تعالی علماء سو سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ غار کے اندر حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے.
پورا گھر اللہ کے نبی کے سپورٹ میں لگا ہوا تھا. غار میں ابو بکر صدیق تھے اور جب غار میں آنے کی تیاری ہو رہی تھی تو اب حضرت ابو بکر کی بیٹی نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کے زاد راہ کو باندھا تھا, اس لیے ان کو حضرت اسما ذات النطاقتین کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابی بکر نوجوان تھے, رات میں اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر اس غار میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی خبروں سے اپڈیٹ کرتے تھے. اور حضرت ابو بکر کے غلام عامر ابن فہیرہ بکریاں چراتے تھے, رات میں آ کر اس غار میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر محمد الرسول اللہ کو بکریوں کا دودھ پلاتے تھے. خود ابو بکر, خود ان کی بیٹی, خود ان کا بیٹا اور خود ان کا غلام, پورا گھرانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کے نبی کے گھر والوں کو لوٹا ہے, غصب کیا ہے, تو ایسا جاہل, اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے امام سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت جس میں غار کے اندر ساتھی کا ذکر آیا ہے اور کہا گیا سیکنڈ آف ٹو, دونوں میں سے دوسرا, پہلے محمد الرسول اللہ, دونوں میں سے دوسرا, ثانی اثنین, یہ ابو بکر صدیق ہیں. اگر ابو بکر کو اس فضیلت کے بعد بھی کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس سے بڑا بدعتی کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو حضرت ابو بکر کے ایمان کے بارے میں کہتے ہیں, مناظرے کے لیے چیلنج کر رہے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. ارے بے وقوف, ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. جس کے ایمان کی گواہی قرآن کی ثانی اثنین کر رہی ہے, تم اس کے ایمان کے لیے مناظرے کو چیلنج کر رہے ہو. اللہ ایسے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے یا پھر ہدایت دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے سب سے بڑے سردار ابن ابی کا تذکرہ فرمایا ہے اور اللہ کے نبی سے فرمایا, اے نبی اگر آپ 70 بار بھی استغفار کی دعا کریں تب بھی اس بندے کو میں بخشنے والا نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا 71 اور 72 بار اس کی جنازے کی نماز پڑھ دوں تو یہ بخش دیا جائے گا تو میں 71-72 بار اس کی جنازے کی نماز پڑھتا, اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا. اللہ کے نبی نے اپنا کرتا بطور کفن اس آدمی کو دیا, آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی, آپ نے اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی لگایا, کس امید میں کس کی بخشش ہو جائے. رب العالمین نے فرمایا نہیں معاف فرماؤں گا, نہیں بخشا جائے گا انسان. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی دکھا رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے, یہ آپ کی سیرت ہے, یہ آپ کی فطرت ہے, لیکن اس منافق نے دل میں اسلام کے لیے, محمد رسول اللہ کے لیے کیا دشمنی چھپا رکھی تھی. رب العالمین اس سب کچھ جانتا تھا, اس لیے اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا, کہا میرے نبی یہ آخری بار تھا, اس کے بعد کسی منافق کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھائیں گے اور میں اس کو معاف نہیں کرنے والا جس کی آپ نے پڑھا بھی دی, کپنا کرتا بھی دے دیا, لعاب بھی دے دیا. نبی پھر بھی میں معاف نہیں کروں گا. اس سے پتا چلا نفاق, وہ بھی نفاق اعتقادی, کتنا خطرناک گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق جیسی برائی سے محفوظ رکھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ دنیا میں منافق ہے, کفار ہے, وہ دنیا میں ہنستے زیادہ ہیں اور روتے کم, یعنی بہت عیاشیاں کر رہے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کا آخرت میں حال یہ ہوگا کہ یہ آخرت میں روئیں گے زیادہ, ہنسنے کا تو نام ہی نہیں. اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هُمُ الْمُنَافِقُونَ وَالْكُفَّارُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو مذاق بنا رکھے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا فِي الدُّنْيَا, یہ دنیا میں تھوڑا ہنس لیں, وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فِي الْآخِرَةِ, یہ آخرت میں ان کو بہت زیادہ رونا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا ایمان والا مسلمان بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.